نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے درجات تک پہنچ نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے۔ فقال اللہ کے رسول نے فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ دراصل جنت کی کئی منازل ہیں، جیسا آپ نے حدیث میں سن رکھا ہے کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور ایسا ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، کیونکہ جس آخری آیت پہ تو پہنچے گا تیرا مقام وہی ہے، تیری منزل وہی ہے۔ مشہور حدیث مبارک ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت کے کئی منازل ہیں اور کئی درجے ہیں، اور لازمی بات ہے انبیاء چونکہ افضل البشر ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو ان کے مراتب جنت میں سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین کے، اس کے بعد عوام الناس کے۔ چونکہ صحابہ ہر وقت تفاضل میں رہتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں رہتے تھے، انہیں فکر یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح آگے نکل جائیں، لیکن اس تفاضل کے باوجود ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں امتی اور نبی کے اندر فرق ہوتا ہے، اور یہی تفاضل عوام الناس، علماء، خواص اور صحابہ کے اندر بھی ہے۔ یعنی کچھ درجے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کا حصول لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے، انسان محنت اور کوشش کر کے ان درجات کو پہنچ سکتا ہے۔ کچھ درجات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اپنی طرف سے مقرر کر دیے ہیں، خود چن لیا ہے انسانوں کو اس کے اندر۔ اب ان درجات کے اندر کوئی بھی انسان کتنی ہی محنت کر لے، کتنا ہی کہ ہاتھ پیر مار لے، وہ ان درجات تک کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی پر آ کر ختم ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کی جماعت بھی اللہ کی چنی ہوئی ایک جماعت ہے، جس سے نکلنا اور جس میں داخل ہونا دونوں ہی ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس کو صحابی بنا دیا، کوئی کتنی ہی لاکھ کوشش کر لے کہ اس صحابی کے اوپر قدغن لگائے، اس صحابی کے بارے میں بری بری باتیں کرے یا کسی بھی طریقے کے الزام لگائے، تو اس کا یہ بھونکنا، اس کا یہ بکواس کرنا اس صحابی کے درجے کو صحابیت سے نکال نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عامۃ الناس کے اندر بھی دو صنف اور دو کیٹیگری رکھی ہے، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو خواص ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو عوام ہیں۔ خواص یعنی کہ دین کے ماہرین، علماء، فقہا، اولیاء، اللہ کے نیک بندے۔ عالم ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، علم ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، حدیث میں آتا ہے، مثل العالم علی العابد کمثل علی ادناکم، کہ عالم کی مثال ایک عابد کے اوپر، عابد کون؟ عبادت گزار بندہ، اللہ کی عبادتیں کرنے والا۔ یہاں عالم کو کمپیئر کیا جا رہا ہے عابد کے ساتھ، کہ مثل العالم علی العابد، کہ عالم کی مثال عابد کے اوپر ایسی ہے، کمثل علی ادناکم، جیسے میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ علی ادناکم ایک عام صحابی کے اوپر،
اور جیسے انبیاء کو اللہ رب العزت نے چنا، صحابہ کو چنا، اسی طرح اللہ رب العزت نے علماء کو بھی چنا ہے. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته، کہ اللہ رب العزت مسلسل اس دین کے اندر درخت لگاتے رہتے ہیں جنہیں اپنی اطاعت کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر ماحول کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر طبقے کے اندر اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو چن کے رکھتے ہیں جنہیں معاشرے کے اندر قطب، ابدال، اولیاء، علماء سے یاد کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کے درجات بنائے ہیں. کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، انبیاء ہیں، کچھ ان کے ماں باپ ہیں، ان کے متبعین ہیں، یعنی ڈائریکٹ متبعین ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں. پھر کچھ صحابہ کے متبعین ہیں، انہیں تابعین کہتے ہیں. پھر ان تابعین کے شاگرد تلامذہ ہیں جنہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ساری کیٹیگری ایک ہی ہے، سب ایک ہی صنف کے ہیں. اس صنف کے اندر پھر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک خواص اور ایک عوام. اب اسی کیٹیگری کے حساب سے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر درجات بنائے ہیں. کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا درجہ کم ہے. تو صحابہ کو اسی وجہ سے ہمیشہ ایک درد اور ایک غم لگا رہتا تھا کہ ہم دنیا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں ہی، ہم آخرت میں کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، ہم جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی تو جنت کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. ایک تو نبی ہیں، پھر رسول ہیں، پھر خاتم الانبیاء ہیں، پھر فخر کائنات ہیں، سید الرسل ہیں. مطلب ہر اعتبار سے کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے نبی کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ان تک پہنچنا تو مشکل ہے، ممکن ہی نہیں. جب انسان کو سچی محبت ہوتی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال لازمی آتا ہے کہ میں کہیں بھی ہوں، میں اپنے محبوب کے ساتھ رہوں. تو صحابہ کو ہمیشہ یہ درد لگا رہتا تھا کہ ہم جنت میں الگ نہ ہو جائیں. تو یہ ہر صحابی کی خواہش تھی. اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دنیا میں کسی بھی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سننے کے بعد ہوئی. اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو جب اللہ والوں سے محبت ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 برس بھی عبادت کرتا رہے تب بھی اس کا اشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ظاہر تو کچھ کرتا ہے لیکن دل کے اندر کچھ اور ہی موجود ہوتا ہے اس کے. تو انسان کو اپنے دل کو سنوارنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے التقوی ہا ہونا، نہیں تقوی دل میں ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ والوں سے محبت رکھے، خصوصاً علماء سے. اس معاشرے کے اندر یوٹیوب وغیرہ نے فائدے تو بہت دیے ہیں، نقصان بھی بہت دیے ہیں. فتنے وغیرہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت آسان ہو گئے ہیں. یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو فتنے سکھانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں. ان کا کام ہی دین پر اعتراضات ہیں، اور ان کا سب سے پہلا ہدف علماء کے خلاف ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے جب تک نوجوان نسل کو علماء سے بدزن نہیں کریں گے تب تک انہیں بے دین کرنا بہت مشکل ہے. ان کا پہلا قدم ہی یہی ہے، کیونکہ ایک بار عالم سے ہٹ گیا تو گویا دین سے ہٹ گیا، دین سکھانے والا ہی نہیں رہا. تو اس لیے ایک تو علماء سے محبت رکھیں. کسی عالم سے اختلاف رکھنا الگ بات ہے اور اس سے محبت نہ رکھنا الگ بات ہے. علماء کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، اس کے باوجود وہ مل رہے ہیں آپس میں، پھر آپ کو ان سے اختلاف کیوں ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اول اللہ والوں سے محبت رکھے. دوم اگر کسی سے اختلاف ہو
کسی عالم سے آپ کو اختلاف ہے، آپ لا کے اختلاف کریں، اس کے بارے میں کبھی بھی دل کے اندر اور زبان کے اوپر برے الفاظ نہ لائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اعلان جنگ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ انسان کفر پر مرے گا، ساری زندگی اسلام کے اندر گزارتا رہا، حق میں سے کسی عالم کے متعلق اس کو نفرت تھی، اس کے خلاف بد زبان استعمال کری، جب دل کے اندر اس کے خلاف رائے قائم رکھی، تو اس کا ایمان خطرے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔